اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ سیدنا و مولانا محمد من السلام آمین۔ کتاب نور العرفان، جلد اول، باب دوم، روحانیت اور روحیت۔ صفحہ نمبر 85 پر ڈاکٹر پروفیسر محمود علی انجم لکھتے ہیں، دنیا دار کا جنسی جذبہ حیوانی جذبات کی طرح تسکین نفس و عیش پرستی کا سامان ہے، جبکہ انبیاء کا جنسی جذبہ نہایت پاکیزہ، مقدس اور انتہائی لطافت کا حامل ہے۔ جس قدر کوئی اعلیٰ شخصیت ہوگی، اسی قدر اس کے افکار و خیالات، محسوسات و جذبات لطیف اور اعلیٰ ہوں گے۔ کثیف خیالات کے حامل افراد اعلیٰ ظرف افراد کے جذبات و احساسات کی لطافت سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اہل یورپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعداد ازواج کے معاملات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ نفس اور شیطان کے بندے ہیں، اخلاق باختہ لوگ ہیں۔ ان کے درمیان ماں بیٹے، باپ بیٹی، بہن بھائی کے رشتوں میں تقدس قائم نہیں رہا۔ جو لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ رفعت انسانی سے کس طرح باخبر اور آگاہ ہو سکتے ہیں؟ جنسی جذبے کا انسان کی روحانیت سے بھی تعلق ہے اور نفسانیت سے بھی۔ اعلیٰ روحانیت کے حامل افراد کا جنسی جذبہ بھی ان کی روحانیت کے مطابق اعلیٰ اور لطیف ہوتا ہے۔ دنیا دار نفس کے بندے کا جنسی جذبہ بھی اس کے درجہ نفسانیت اور رتبہ شیطانیت کے مطابق کثیف ہوتا ہے۔ فرق است مابین ابو جہل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نفسانی لوگ سب کو اپنی جیسا سمجھتے ہیں، انہیں انبیاء اور اولیاء بھی اپنے جیسے نظر آتے ہیں۔ چونٹی راز سلیمان کیا سمجھے، ایک قطرہ سمندر کیا جانے۔ ہمارے علماء فقط اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جنسی جذبے کا مقصد صرف طلب و حصول اولاد ہے، حالانکہ یہ کثیر پہلوی اور کثیر المقاصد جذبہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے مختلف درجے کی روحانی لطافت کے حامل ہوں گے۔ وہاں جنسی جذبے کی تسکین کے لطیف ترین ذرائع پاک صاف بیویاں اور حوریں ہوں گی۔ کیا وہاں بھی اس جذبے کا مقصد حصول اولاد ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ وہاں اس کا مقصد صرف روحانی، قلبی، ذہنی تسکین حاصل کرنا اور لطف و اطمینان حاصل کرنا ہوگا۔ اس طرح اس دنیا میں بھی شادی صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں کی جاتی، اس سے مقصود نفسیاتی، روحانی اور ذہنی تسکین کا حصول بھی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اعلیٰ ظرف انسان کے خیالات و محسوسات اور جذبات اس کے تزکیہ نفس کے ساتھ لطیف سے لطیف تر ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اعلیٰ علیین کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار انسان کے خیالات و محسوسات اور جذبات کثیف سے کثیف تر ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسفل السافلین کے مقام پر جا پہنچتا ہے، معاذ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہادی و مرشد ہیں، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ دین اسلام سب کو دعوت فکر و عمل دیتا ہے۔ قرآنی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً ہیں۔ اسلامی تصوف یعنی روحانی سائنس و روحانیت روح دین ہے۔ اس کی تعلیمات قرآن و سنت کی نصوص صریحہ پر مبنی ہیں۔ اسے چھوڑ کر منکرین حق اور مدعیان باطل کی آراء و افکار کی پیروی مسلمان کے لیے کسی طرح روا نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو،
تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ صفحہ نمبر 86 پر بھی ایک گرافک موجود ہے جس میں اسی طرح سے ایکس بار اور وائی بار دکھائے گئے ہیں اور مقام اسفل السافلین اور مقام اعلیٰ علیین کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے انسان دکھایا گیا ہے۔ مقام اسفل السافلین کا تعلق روحیت سے ہے جس میں انسان کے قلب کو سیاہ دکھایا گیا ہے، جبکہ مقام اعلیٰ علیین میں موجود انسان کی جو شبیہ ہے اس کے قلب کو نورانی دکھایا گیا ہے۔ نیز اس میں بتایا گیا ہے کہ روحیت والے لوگ انسانی افکار، خیالات، محسوسات جو ان کے ہوتے ہیں وہ اگر کثیف ہیں تو پھر کثیف تر اور پھر کثیف ترین تک چلے جاتے ہیں، جبکہ روحانیت سے تعلق رکھنے والے انسان کے افکار، خیالات، محسوسات لطیف سے لطیف تر اور پھر لطیف ترین کا سفر طے کرتے ہیں۔ اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان راہ حق پر ہی گامزن ہو۔ آئندہ صفحات پر اہل حق کا سلوک روحانی بیان کیا جائے گا۔ روحانیت اور روحیت کے دلدادہ تمام انسانوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت دعوت عامہ ہے کہ وہ اس بیان کردہ سلوک روحانی پر عمل کر کے دیکھیں۔ اس کی بدولت بد نصیب خوش نصیب ہو جائے گا، کفر و گمراہی کے اندھیرے دور ہوں گے، ایقان و ایمان کی دولت نصیب ہوگی، ہر طرح کی مادی و روحانی، ذہنی و جسمانی، جذباتی و نفسیاتی، سماجی و معاشی نشو و نما و ترقی ہوگی اور آسودگی حاصل ہوگی۔ یقین محکم کے ساتھ اس وادی حیرت میں قدم رکھیں، انشاءاللہ حقائق منکشف ہوں گے، ادیان باطلہ کی حقیقت منکشف ہو جائے گی، روحی علوم کی نارسائی آشکار ہو جائے گی۔ ایسا سب کچھ تمہارے باطن میں تبدیلی سے ہوگا، تبدیلی اندر سے آئے گی۔ تمہارے قلب و اذہان جب نور الہی سے منور ہوں گے تو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ یہ پیغام حق ہے، اس پر غور کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ تین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین یعنی اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یعنی یا قیامت اور روز جزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ آج الحمدللہ باب دوم روحانیت اور روحیت صفحہ نمبر 87 اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں باب نمبر 3 جو کہ روحی علوم پر مشتمل ہے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، کیونکہ یہ آپ سے کو اللہ سے ملانے کا چیلنج ہے، اور اسے سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے کہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کو روحانیت کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔